اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے متعلق آقا علیہ السلام کا ایک فرمان بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا بظاہر وہ آپ کو کھاتا پیتا چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مردہ ہوتا ہے۔ زندہ وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بے شک وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہ کھاتا ہو، بے شک وہ دبلا پتلا ہو، لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے حقیقی معنوں میں زندہ وہی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے ذکر کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کے متعلق، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ لوگ تمہیں منافق ریاکار کہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب لوگ اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ نمائش کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اور جناب یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کا ذکر اس طرح کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں منافق کہیں، لوگ تمہیں ریاکار کہیں، لہٰذا آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ کوئی آپ کو منافق کہہ دے، کوئی آپ کو ریاکار کہہ دے، آپ نے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور آپ کا رب سے تعلق تب مضبوط ہوگا جب آپ رب کا ذکر کریں گے، جب آپ رب کا ذکر کریں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں، منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ منافقین سے کہاں برداشت ہوتا ہے کہ ایمان والے مومن جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے پیارے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے جب بھی کوئی مسلمان، کوئی مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کی مجلس قائم کرتا ہے، مجالس قائم کرتا ہے، تو اس وقت منافق طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ وہ کوئی بھی الزامات لگا دے، کوئی بھی تانے دے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کا جتنا ذکر کرتا ہے یاد رکھیں اس کو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے، اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے، اور وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے نیک ولیوں کے متعلق کا کیا کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں اللہ والا، فلاں اللہ والا۔ تو اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ جو ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے کہ پوری دنیا اس کو اللہ والا کہتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک راوی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو میرے آقا نے فرمایا خوب کھایا کرو، خوب کھایا کرو۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ذکر الہی کے حلقے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ مل کر اللہ کا ذکر مل کر کر رہے ہیں اجتماعی طور پر، کیونکہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر ہوتا ہے انفرادی، ایک ہوتا ہے اجتماعی۔ تو فرمایا کہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے اور اجتماعی ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہارا ان سے گزرو خوب کھایا کرو، لطف اندوز ہوا کرو۔ لہٰذا یہ جو اجتماعی طور پر ذکر کیا جاتا ہے، صوفیہ اولیاء بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ذکر کا ہمیشہ طریقہ بتاتے۔ یہ ذکر ایسے نہیں ہے، ایک ذکر ہوتا ہے قلبی، ایک ہوتا ہے ذکر، آپ کو پتہ ہے کہ ذکر جہری ہوتا ہے، سری ہوتا ہے، قلبی ہوتا ہے، خفی ہوتا ہے۔
کئی ذکر، ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ آپ زبان کے ذریعے کرتے ہیں، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے آپ دل کے ذریعے کرتے ہیں، ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا ذکر کرتے ہیں، ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ آپ اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ذکر کی اقسام ہے، یہ ہر بندہ ان کو نہیں پہچان سکتا۔ جب آپ کسی اللہ والے کے صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ والے کے آپ بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر صحیح معنی اللہ والا ہو، ٹھگ نہ ہو، فراڈیا نہ ہو، تو وہ پھر آپ کو یہ تمام رنگ بتاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے، اللہ کا ذکر کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا ذکر آپ قلبی طور پر کرتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے آپ بظاہر سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ لگی ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہاں تک کہ حضرت انس راوی آقا علیہ السلام کا فرمان، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ دوزخ سے ایسے شخص کو نکال دو، اللہ فرمائے گا دوزخ سے ایسے شخص کو نکال دو کہ جس نے ایک دن مجھے یاد کیا، ایک دن مجھے یاد کیا، یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ایک دفعہ بھی ڈرا ہو، یا ایک مقام پر بھی اس نے اللہ کو یاد کر لیا ہو، اور وہ اللہ کو بندے کا یاد کرنا اتنا پسند ہے، اللہ فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال دو۔ رب گوارا نہیں کرتا کوئی رب کا نام لیوا ہو اور وہ جہنم میں جائے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ایک بار اللہ کا ذکر کرے اس کو تو یہ مقام ملے کہ رب فرمائے اس کو جہنم سے نکال دو، تو مجھے آپ یہ بتائیں جو ہمیشہ ہی اللہ اللہ کرے اور جو اللہ کی ضربیں لگائے تو اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ حضرت ابو درداء راوی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے بڑے پر نور ہوں گے، بڑے پر نور چہرے ہوں گے، اور وہ موتیوں کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے قیامت کے دن۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، رشک۔ اور میرے آقا نے فرمایا نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک عربی نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ پھر وہ لوگ کون ہوں گے؟ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہ وہ صحابہ ہوں گے، تو وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو اس موقع پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ان کا حلیہ بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، اور وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور پھر فرمایا اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ بظاہر ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، رشتہ داری نہیں ہوگی، کہ ایک دوسرے کے مامے چاچے رشتہ دار نہیں ہوں گے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ان کا یہ تعلق ہوگا جہاں وہ بیٹھیں گے مل کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر ان کا مقام کیا ہے کہ فرمایا کہ انبیاء اور شہداء ان کو جب نور کے ممبروں پر دیکھیں گے، موتیوں کے فرمایا کہ یہاں تک کہ فرمایا کہ موتیوں کے ممبروں پر جب وہ جلوہ افروز ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے ہوں گے، انبیاء اور شہداء دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے فضیلت ذکر کرنے والوں کی۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے، طبرانی کی روایت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یا رسول اللہ مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ مجالس ذکر کی غنیمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مجالس ذکر کی جو غنیمت ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت ہے، جنت ہے۔ یعنی کہ جو لوگ مجالس ذکر قائم کرتے ہیں ان کو صلہ کیا ملتا ہے، اور ہر کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کا صلہ ملتا ہے۔ اگر جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کام میں کروں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ کام کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اب آپ اللہ کا ذکر کریں اس پر صلہ نہ ملے اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ ملنا اس پہ کیا ہے، تو پھر تو مزہ نہ آیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مجالس سے ذکر جو ہے اس کی غنیمت کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا، جب پوچھا گیا میرے آقا نے فرمایا جنت ہے، جنت ہے۔ اب جنت سے بڑا صلہ، جنت سے بڑا اجر، مجھے آپ یہ بتائیں کائنات ساری اگر آپ کو دی جائے، کائنات کا سارا بزنس،
اور بینک بیلنس آپ کو دیا جائے، وہ اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو آپ کو جنت کا ملتا ہے۔ اگر جنت نہ ملے تو بینک بیلنس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے بینک بیلنس تمام چیزوں کا فائدہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اگر بینک بیلنس ہو ہم جہنم میں جائیں تو اس بینک بیلنس سے ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم سوکھی روٹی کھا کے سو جائیں۔ تو محترم حضرات، یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء راوی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کی زبانیں ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، جو محنت کرتا ہے وہی ٹاپ کرتا ہے، اور جس کو سبق یاد ہوتا ہے وہ کلاس میں مسکراتا رہتا ہے، اور جس دن نتیجے کا اعلان ہوتا ہے سارے جو بچے محنت نہیں کرتے وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں اور جن کو یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ آج ہم ٹاپ کریں گے، وہ خوش ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو محترم حضرات، یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی شان کیا ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل ذکر کی فضیلت ہے۔ اہل ذکر کی فضیلت پر ایک اور حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ذرا سنیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ آپ زمین پر بیٹھ کر جب چاندنی رات ہو، خاص طور پر جب آپ گاؤں میں جائیں جہاں پر بجلی روشنی اتنی نہ ہو، جب آپ چارپائی نیچے کھلے آسمان تلے، گرمیوں کا موسم، آپ سو رہے ہوں، آسمان پہ جب تارے جگمگا رہے ہوں، ان تاروں کا اپنا ایک مزہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح زمین والے زمین پر بیٹھ کر آسمان پہ تاروں کو جگمگاتا دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اسی طرح جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے ان گھروں کو دیکھتے ہیں روشن، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، اتنی بڑی اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ میرے آقا کا فرمان یہ، حضرت ابو سعید راوی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چلے گا کیسے کہ بزرگی اور سخاوت والے کون ہیں، اور قیامت کے دن اکٹھا تو سب نے ہونا ہے، کوئی نیک ہے یا بد ہے، متقی ہے یا پرہیزگار ہے، نمازی ہے یا بے نمازی ہے، سب نے جمع تو قیامت کے دن ہونا ہے۔ اور پھر حساب کتاب ہوگا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ تو میرے آقا کا یہ فرمان پتہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ بزرگی والے کون ہیں اور سخاوت والے کون ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مجالس، مساجد میں ذکر کی مجالس منعقد کرنے والے وہ لوگ جو اپنی مساجد میں اللہ کے ذکر کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اللہ 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 کی ضربیں لگاتے ہیں، ان کی شان ہے کہ قیامت کے دن ان کی بزرگی کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی۔ اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اجتماعی طور پر ہو رہا ہے، آپ بیٹھ جا کر چند لمحے آپ وہ جو جنت کی کیاریاں ان کا نظارہ کیا کریں، وہ مزے لوٹا کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے حدیث کی روشنی میں وہ جو مجلس ذکر ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے حضرت انس راوی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا کی خاطر، محض یعنی کہ اپنا ذاتی کو مفاد نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، اپنا ذاتی کو مفاد نہیں ہے، جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا کی خاطر اجتماعی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، اور کیا آواز دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو مل کر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں اور حلقہ لگاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟
محترم حضرات یہ ذاکرین کی فضیلت ہے۔ حضرت حنظلہ، حضرت سہیل بن حنظلہ راوی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ مجلس ذکر میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کر اٹھتے ہیں، مجلس میں قائم کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ذکر کر کے اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دوسری حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک میں نے پہلے اس طرح کی بیان کی جس کا مفہوم ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، بندے کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسو کی لڑیاں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت انس راوی آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد میں وہ اس طرح مبتلا ہوا کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ کو یاد کرتے کرتے اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آنسو نکل آئے اور آنکھیں اشک بار ہوئی، تو فرمایا کہ اس کے آنسو جو ہے زمین تک بعد میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پہلے بخشش کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ تو محترم حضرات یہ ہے ذاکرین کی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت ہے ذاکرین کی۔ تو یاد رکھیں کہ وہ شخص بد نصیب ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کا ذکر جتنا کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اب میں آخر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث کے مختلف کتب میں یہ حدیث ملتی ہے اور یہ بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کا ہر فرمان پیارا ہے، ہر فرمان زبردست ہے۔ تو زبردست میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جب بندہ یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں، ایک بندے پر کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر بندے کو کتنا پسند ہے، اللہ کا ذکر بندے کو کتنا پسند ہے، اور اللہ جب فرشتوں سے مکالمہ کرتا ہے بندے کے متعلق، وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ آپ سنیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گشت کر رہے ہوتے ہیں اور جب پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ذاکرین کی مجلس قائم ہے تو وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ آؤ ہم جن کی تلاش میں تھے وہ ہمیں مل گئے۔ پھر وہ ذاکرین کی مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں المختصر جاتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے فرشتوں سے، جی آپ نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ اور فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری شان بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ جو ذکر کر رہے تھے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ یہ میں اب حدیث کے مفہوم کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، گھڑی پہ میری نظر ہے۔ وہ کیا مجھ سے طلب کر رہے تھے، کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کر رہے تھے مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا جنت کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر تو مزید وہ تیرا ذکر کرتے، مزید ان کے اندر جستجو پیدا ہوتی، مزید چاہت پیدا ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے وہ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ پناہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ فرماتا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا پھر تو مزید وہ پناہ مانگتے، ان کے دل میں مزید تیرا خوف ہوتا اور جہنم سے مزید وہ ڈرتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا تھا، ویسے کسی کام سے آیا لیکن ذاکرین کے مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو محترم حضرات اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ
کہ میرے بندے اس وقت فرمانبرداری کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں، اس وقت میرے بندے کیا کر رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ جو فرشتوں سے پوری تفصیل پوچھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا ذکر کرنا کتنا پسند ہے، اور اللہ کو یہ ادائیں کتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرشتے ان مجالس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، تو یہ مجالس اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو بڑی پسند ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جو صاحب اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بے اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، جو صاحب گھر ہے، صاحب یعنی کہ اس کا بڑی کوٹھی ہے، بنگلہ گھر ہے، وہ بھی پریشان ہے، جو کھلے آسمان تلے رات گزارتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس سواری ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو بیچارہ پیدل فٹ پاتھوں پہ چلتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں سکون کہاں سے ملے گا۔ تو محترم حضرات، ہمیں کہیں در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سکون کہاں ملے گا؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل کو سکون ملے، اطمینان ملے قلوب کو، دل کو، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کریں گے آپ یقین کریں دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، آپ کی تمام دلی نیک مرادیں پوری ہوگی، آپ کو چلنے میں بھی سکون ملے گا، بیٹھنے میں سکون ملے گا، عبادت میں بھی آپ کو ذوق ملے گا، شوق ملے گا۔ لہٰذا ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہوگا۔ اور ذکر انفرادی ہو وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، ذکر اجتماعی بھی کرنا چاہیے، ذکر جہری طور پر اونچی آواز والا ذکر بھی ہمیں کرنا چاہیے، ذکر خفی بھی کرنا چاہیے، ذکر قلبی بھی کرنا چاہیے، اور ذکر لسانی بھی کرنا چاہیے۔ تمام جو ذکر ہیں، جو صوفیاء اور اولیاء نے ہمیں ذکر کے مختلف طریقے بتائے ہیں، جب صوفیاء اور اولیاء جو حقیقی معنوں میں صوفیاء اور اولیاء ہیں ان کی مجالس، ان کی صحبت ہم اختیار کریں گے، یقیناً یہ جو تمام لطائف ہیں، یہ جو سلوک کی راہ ہے، اور یہ جو ذکر کے مختلف طریقے ہیں، ہمیں تمام کے طریقے ہمیں سمجھ آئیں گے۔ لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور جب آقا علیہ السلام نماز ختم فرماتے تھے، نماز کے اختتام پر صحابہ کرام کیا فرماتے کہ ہمیں گھروں میں پتہ چلتا کہ نماز ختم ہو کس چیز سے؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا۔ آج ہمارے ہاں الحمدللہ یہ معمول ہے کہ جب ہم نماز ختم کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ہم اجتماعی طور پر 2-4 دفعہ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کا ذکر کس کو پسند آتا ہے، اللہ کو کس کی ادا پسند آ جائے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں 40 بندے ہوں وہاں اللہ کا کوئی ولی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو وہ ایک بندے کا ذکر جب قبول ہوگا سب کی بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے جہاں پر اجتماعی دعا ہو اور جہاں پر اجتماعی ذکر ہو، کبھی بھی اس کو اگنور نہ کرو، کبھی بھی اس سے روح گردانی نہ کرو، کبھی بھی اس کو چھوڑے نہ، ذکر ہمیشہ کیا کرو۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے جناب ہم جب اجتماعی ذکر کرتے ہیں، جو لوگ بکیا نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز میں ڈسٹرب ہوتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کان پہ اگر مکھی بیٹھ جائے، آپ مکھی کو ہٹائیں گے یا کان کو کاٹیں گے؟ مکھی کو ہٹائیں گے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کی خاطر ہم اچھا ہے کام چھوڑ دیں، جائے کہ ہم ان کو کہیں کہ جو لوگ 1 رکعت 2 رکعت رہ جاتے ہیں وہ بر وقت آئیں، ان کی خاطر ہم ایک اچھا کام چھوڑ دیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں نماز کے بعد ہم دعا کرتے نہیں کرتے؟ دعا بھی تو اونچی آواز میں ہوتی ہے۔ تو کوئی بندہ کل یہ بھی کہتے کہ جناب دعا نہ کرو، کیوں کہ جو بندہ 1-2 رکعت رہ جاتے ہیں وہ اب جب اونچی آواز میں دعا کریں گے تو وہ بھول جائیں گے، پھر ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیں، ہم ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اچھا پھر آپ دیکھیں تسبیح، آپ تراویح پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بھی رمضان گزرا ہے، ہر 4 رکعت کے بعد ایک تسبیح پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی؟ اب تراویح میں اگر کوئی بندہ 1 رکعت رہ جائے تو کیا تسبیح پڑھنا چھوڑ دو گے؟
محترم حضرات، ہمیں اصل جو مسئلہ اس کا علاج تلاش کرنا چاہیے۔ جو لوگ بر وقت مسجد میں نہیں آتے، ایک رکعت 2 رکعت رہ جانے کے عادی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو کہا جائے کہ بھئی بر وقت تشریف لائیں، مہربانی فرمائیں، نہ کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیں، نہ کہ ان کی وجہ سے ہم دعا کرنا چھوڑ دیں، نہ کہ ان کی وجہ سے 4 رکعت کے بعد تسبیح پڑھنا چھوڑ دیں۔ ہم اپنے معمولات نہیں چھوڑیں گے۔ جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں ان کو بر وقت آنا چاہیے۔ تو آج میں نے ذکر کی فضیلت، ذکر کی اہمیت، ذکر اجتماعی ذکر کیا ہے، انفرادی کیا ہے، تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور جب ذکر کی مجالس قائم ہوتی ہیں وہ اللہ کو کتنی پسند ہوتی ہیں، تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا، آپ کا سننا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟